أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولتؤمنوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم. انتہائی عزت اور احترام کے لائق حاضرین و سامعین، اللہ تعالیٰ جل شانہ وحدہ لا شریک کی انگنت بے حد و بے حساب و ثنا کے بعد تمامی احباب انتہائی محبت کے ساتھ نبیوں کے تاجدار، امت کے غمگسار، انسانیت کے محسن، حسنین کے نانا، سیدہ کے بابا، نبی رحمت، نور مجسم، شفیع معظم، شاہ حبا، ماہ حسینہ، سرور محو نشینہ، راحت انسجام، منس دل شکستگاں، ہادی برحق، احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طیب و طاہر بارگاہ میں درود و سلام. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا شفیع المسلمین. الصلاۃ والسلام علیک یا راحت العاشقین وعلی آلک واصحابک یا مراد المشتاقین. حضرین محترم، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس نے اپنے کرم سے، اپنی توفیق سے ہم سب کو ماہ رمضان المبارک باخیر و خوبی مکمل کرنے کا موقع عطا کیا اور اس کے قانون کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان کیا ہے، ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ یہ گنتی کے دن پورے کرو. جو روزے تم پر فرض کیے گئے ہیں، ایک مہینے کے روزے ہیں. ارشاد ربانی ہے، فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس عدت کو، اس پیریڈ کو، اس 29 یا 30 دن کو فرمایا تم نے پورا کرنا ہے. آگے ارشاد فرمایا کہ جب تم یہ دن پورے کر لو، ایک مہینے کے روزے رکھ لو، اس کے بعد ہمیں لاوارث نہیں چھوڑا، تنہا نہیں چھوڑا. فرمایا میں تمہارا رب تمہیں بتا رہا ہوں کہ جب تم روزے پورے کر لو، مہینہ پورا کر لو، روزے رکھ لو، فرمایا والے تکبر اللہ،
پھر تم نے اکٹھے ہو کر مل کر یہ کہنا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، لا الہ الا اللہ، اس کے سوا عبادت کے لائق کوئی نہیں، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، وَلِلَّهِ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں اسی اللہ کے لیے ہیں۔ یعنی کتنی خوبصورت رہنمائی ہے، کتنا حسین انداز ہے کہ میرے اور آپ کے کریم رب نے، رحیم اور رحمان رب نے ہم پر روزے فرض کیے تو فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب یہ دن تم پورے کر لو، روزے رکھ لو، اپنے آپ کو لاوارث نہ سمجھنا، اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھنا، من مانی نہ کرنا، کسی گمراہی کی طرف نہ چلے جانا، کسی آوارگی کا سہارا نہ لینا۔ فرمایا میں تمہارا رب جس نے تمہارے اوپر روزے فرض کیے ہیں، وہ رب تمہیں درس دے رہا ہوں۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، تم نے اللہ کی کبریائی کو بیان کرنا ہے، اللہ اکبر کے ترانوں سے ماحول کو معطر کرنا ہے، اور کائنات کی فضا ساری معطر اور منور ہو جائے کہ دیکھو عالم اسلام کہہ رہا ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد۔ آگے ارشاد فرمایا اس سے بڑھ کر رہنمائی کیا ہو سکتی ہے؟ ایک ایک قدم پر میرا رب اپنے بندوں کو بتا رہا ہے کہ تم نے ایسے کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ فرمایا جب تم یہ کہہ لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کر لو، تو تمہارے دل میں یہ خیال نہ آئے کہ ہم کوئی بڑے فتح قسم کے لوگ ہیں، اللہ کی بڑائی بیان کر رہے ہیں۔ آگے خود اللہ نے فرمایا اَلَا مَا هَدَاكُمْ، تمہیں علم ہونا چاہیے کہ یہ کہنے کا موقع، روزے رکھنے کا موقع، اللہ اکبر کہنے کا موقع، یہ تمہاری اپنی طاقت نہیں ہے، تمہارے رب کی دی ہوئی طاقت ہے۔ یعنی تین باتیں میں نے آپ کی خدمت میں اب تک رکھی ہیں۔ پہلی بات اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائی وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ یہ مہینے کے روزے پورے کرو۔ فرمایا جب پورے کر لو وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تیسرے نمبر پر فرمایا کہیں بھول نہ جانا، تکبر نہ کرنا، غرور نہ کرنا، گھمنڈ نہ کرنا، کہیں احسان جتلانا نہ شروع کر دینا، اس میں تمہارا کمال نہیں۔ اگر تم نے روزے رکھ لیے ہیں، قرآن پڑھ لیا ہے، تراویح ادا کر لی ہے، نمازوں کی پابندی کر لی ہے، ذکر اذکار کر لیا ہے، تو فرمایا خبردار کسی غرور میں مبتلا نہ ہو جانا۔ اَلَا مَا هَدَاكُمْ، یہ سارا کرم تمہارے رب کا کرم ہے۔ فرمایا یہ سارا کرم تمہارے رب نے تمہیں ہدایت عطا کی۔ اگر رب ہدایت نہ دیتا تو تم روزے نہ رکھ سکتے، اگر رب ہدایت نہ دیتا تو تم اللہ اکبر نہ کہہ سکتے، غرور کا شکار ہو جاتے۔ فرمایا یہ تمہارے رب کا کرم ہے، اور فرمایا یہ سارے کام تجھ سے کیوں کروائے جا رہے ہیں، روزے رکھوائے جا رہے ہیں، تکبیر کے ترانے پڑھائے جا رہے ہیں، نماز تراویح ادا کر رہے ہو، قرآن پڑھ رہے ہو، نمازیں پڑھ رہے ہو، مساجد کو آباد کر رہے ہو، پھر خود اللہ نے فرمایا کہ یہ کیوں کروایا جا رہا ہے؟ فرمایا وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ کام کرو گے تو تم شکر گزار بندے بن جاؤ گے، یہ کام کرو گے تو تم شکر گزار بن جاؤ گے، اللہ کا شکر ادا کرنے والے بن جاؤ گے۔ چار مسئلے میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں، پھر ایک بار دہرا کر بات کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔
فرمایا یہ روزے پورے کرنا تمہارے اوپر لازم ہے، اور جب روزے پورے کر لو تو یہ نہ کہنا میں بڑا ہوں، فوراً کہنا اللہ بڑا ہے۔ یہ دیکھیں خوبصورت انداز ہے ذہن سازی کا، تربیت کا، تطہیر کا، تعمیر کا، سکھانے کا، محبت کا۔ فرمایا کہیں یہ نہ سمجھ لینا کہ میں بڑا ہوں، جی میں نے 20 روزے رکھے ہیں، میں بڑا ہوں، میں نے ایک تراویح کا دعویٰ بھی نہیں کیا، میں بڑا ہوں، میں نے پورا قرآن مکمل کر لیا ہے۔ فرمایا خبردار، بڑا تمہارا رب ہے، الا ما ہداکم، اور یہ جو تم نے کام کیا ہے یہ تو رب کے کرم سے کیا ہے، یہ جو کام تم نے کیا ہے رب کے کرم سے کیا ہے۔ لعلکم تشکرون، فرمایا میں جب خوش ہوں گا تم عدت پوری کرو گے، روزے پورے کرو گے اور کہو گے اللہ بڑا ہے، اور یہ مانو گے کہ یہ رب کی توفیق ہے، تو فرمایا پھر میں تمہیں اپنا شکر گزار بندہ تسلیم کر دوں۔ جب اللہ شکر گزار بندہ تسلیم کر لے، بندے کو خدا مان لے کہ یہ میرا شکر گزار بندہ ہے، تو اس وقت انسان کامیاب ہو جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ بڑی سختی سے منع کیا، فرمایا کہ کہیں تم احسان نہ جتلانا کہ ہم مسلمان ہیں۔ فرمایا وَلَا تَمُنُّوا، احسان نہ جتلانا، یہ جو تمہیں کلمہ نصیب ہوا ہے، یہ جو تمہیں ہدایت نصیب ہوئی ہے، یہ جو تمہیں ماہ رمضان جیسا مہینہ نصیب ہوا ہے، یہ قرآن جیسی جو کتاب نصیب ہوئی ہے، اللہ نے اسے سازی فرمائی۔ فرمایا وَلَا تَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمْ، کہیں یہ نہ کہہ دینا کہ میں نے اسلام لا کر، میں نے قرآن پڑھ کر، میں نے روزے رکھ کر، میں نے ذکر اذکار کر کے رب پر احسان کیا ہے، یہ نہ کہنا، بلکہ اللہ نے فرمایا میں نے تم پر احسان کیا ہے کہ تمہیں ہدایت عطا کی ہے، میں نے احسان کیا ہے۔ یہ بڑی سختی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ کہیں تمہارے دل میں یہ خیال نہ آ جائے، یہ جذبات نہ آ جائے، ایسی سوچ نہ آ جائے، ایسی فکر نہ آ جائے کہ میں نے بڑا کام کیا ہے اور میں تو بڑا اللہ پر احسان کر رہا ہوں، اس کی نمازیں پڑھ رہا ہوں، قرآن پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، درود پڑھ رہا ہوں، ذکر کر رہا ہوں۔ فرمایا کہیں یہ نہ کہنا کہ میں احسان کر رہا ہوں، احسان تمہارے رب کا ہے کہ تمہیں اس نے ہدایت عطا کی۔ جب آدمی اس جگہ پہ آ جاتا ہے کہ میرے رب کا مجھ پر احسان ہے تو گردن جھک جاتی ہے۔ جب آدمی تسلیم کرتا ہے، کسی کے احسان کو تسلیم کرتا ہے، جب بندہ کسی کی مہربانی کو تسلیم کرتا ہے، اس کا دل پچھ جاتا ہے، اس کی نسلیں جھک جاتی ہیں، اس کی گردن میں خم آ جاتا ہے، اس نے مجھ پر احسان کیا، تو کیا ہی منظر ہوگا جب آدمی یہ تسلیم کیا کرے کہ کسی شریک نے مجھ پر احسان نہیں کیا، وحدہ لا شریک نے مجھ پر احسان کیا۔ جب آدمی وحدہ لا شریک کا احسان سمجھتا ہے، فرمایا روزے رکھنے کے بعد سمجھنا اللہ نے احسان کیا، اس نے صحت دی، موقع دیا، چانس جو ہے وہ اویل کیا، یہ ساری سہولتیں دیں۔ اگر اللہ صحت نہ دیتا تو آدمی کیا کر سکتا؟ یہ اس کا کرم ہے، اس کا احسان ہے۔ فرمایا میرا احسان تسلیم کرنا، میں تمہارا رب تمہارے اوپر احسان کرتا ہوں، تمہیں موقع دیتا ہوں اپنی بندگی کا، تمہیں موقع دیتا ہوں جھکنے کا، تمہیں موقع دیتا ہوں سجدہ کرنے کا، تمہیں موقع دیتا ہوں اپنی یاد کا۔ کہیں یہ نہ کہنا کہ ہم احسان کر رہے ہیں، بلکہ فرمایا تمہارے رب نے تمہارے اوپر احسان کیا۔ آج کا دن اس کو یوم الجائزہ کہتے ہیں،
اور ایک روایت میں یوم الجوائز آیا. انتہائی قابل غور یہ لفظ ہیں. یہ جو رات گزری ہے نا، جسے چاند رات کے نام سے لوگ یاد کرتے ہیں، وہ رات یہ ایک ٹرینڈ ہے ہمارا سوشل میڈیا کا. اصل میں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بات، آپ نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، کہ یہ جو رات ہے نا یہ انعام کی رات ہے. لوگوں نے اسے چاند کی رات کہہ کر اور طرف لگ گئے. ساری خواتین باہر آ جاتی ہیں، بازاروں میں رش ہو جاتا ہے، بے حیائی کو فروغ دیا جاتا ہے. مرد و زن بازاروں میں گھومتے ہیں اور طرح طرح کے پیغامات جاری ہوتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ الجائزہ، یہ تو اللہ سے مزدوری لینے کی رات ہے، انعام لینے کی رات ہے. لوگ کہتے ہیں کہ بس روزے ختم ہوئے، چاند نظر آ گیا، اب ساری پابندیاں ختم ہو گئی. نہیں، فرمایا یہ جو رات گزری ہے نا، یہ رات اللہ سے انعام وصول کرنے کی رات ہے. اور دن کے بارے میں فرمایا یوم الجوائز، فرمایا یہ جو دن ہے یہ اللہ سے انعامات وصول کرنے کا دن ہے، عام دن نہیں. آپ بتائیں کہ جب انعام ملنا ہوتا ہے آدمی خوش ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ طلبا اسکولوں میں پڑھتے ہیں، انہیں بتا دیا جاتا ہے کہ آپ فرسٹ آئے ہیں، آپ سیکنڈ آئے ہیں، آپ تھرڈ آئے ہیں، آپ کی اتنی پوزیشن ہے. تو وہ طلبا جن کو ٹرافیز ملنی ہوتی ہیں، شیلڈز ملنی ہوتی ہیں، ایوارڈ اور ریوارڈ ملنے ہوتے ہیں، وہ طلبا دوسرے طلبا سے زیادہ خوش ہوتے ہیں کہ ہم نے اسٹیج پہ جانا ہے، ہمارا نام بولے گا، ہمیں بلایا جائے گا، ہمیں آنر دی جائے گی، پروٹوکول دیا جائے گا، عزت دی جائے گی. تو وہ بچے ایک خاص قسم کے جذبات، انعام وصول کرنے والے خاص قسم کی ایک خوشی محسوس کرتے ہیں کہ ہمیں انعام ملنا ہے. رسول اللہ نے فرمایا عید کا دن اللہ بندوں کو انعام تقسیم کرتا ہے. بتائیں انعام پاس ہونے والوں کو ملتا ہے یا فیل ہونے والوں کو؟ جنہوں نے روزے رکھے ہوں گے، مساجد کو آباد کیا ہوگا، قرآن مجید پڑھا ہوگا، فرمایا وہ آئیں گے اور اللہ انہیں انعامات تقسیم کرے گا. جمع کا صیغہ استعمال فرمایا، ایک انعام نہیں، انعامات تقسیم کرے گا. بہت زیادہ انعامات ہوں گے. کہیں رحمت کا قطرہ ہوگا، کہیں بخشش کا دریا ہوگا، کہیں جہنم سے آزادی کا پروانہ ہوگا، کہیں گناہ معاف ہوں گے، کہیں گناہ نیکیوں میں تبدیل ہوں گے اور اللہ اپنا کرم کرے گا. لیکن یاد رکھیں یہ سارے انعامات انہیں ملیں گے جنہوں نے والے تکمل العدۃ اس مدت کو پورا کیا. اس مدت کو ان کے انداز ہی جدا ہوتے ہیں، ان کی رونق، ان کا رنگ و نور، ان کی خوشی، ان کے جذبات، ان کے احساسات دوسرے لوگوں سے جدا ہوتے ہیں. جی ہم نے سارا سال روزے رکھے، سارا مہینہ روزے رکھے ہیں، مسجد کو آباد کیا ہے، محنت کی ہے، بھوک اور پیاس برداشت کی ہے، تو رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ بندوں کو انعام عطا فرماتا ہے. پھر ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ جو بیچارے نہیں رکھ سکے، حرمہ نصیب ہم کہہ سکتے ہیں. ہم نے بڑے لفظ کا انتخاب کیا، کوئی ایسا لفظ انتخاب نہیں کیا کہ کسی کے دل کو دھچکا لگے. حرمہ نصیب، جنہوں نے روزے نہیں رکھے، عبادت نہیں کی، لیکن جب وہ روزے داروں کے ساتھ کھڑے ہوں گے نا نماز میں، کاندھے سے کاندھا ملایا ہوگا، ساتھ روزے دار ہوگا،
اور ایک بے روز ہوگا، اس منظر کو بھی سرکار نے بیان کیا ہے۔ فرمایا روزے داروں کے ساتھ کھڑے ہونے والا، روزے داروں کے ساتھ بیٹھ کر اللہ سے دعا کرنے والا، روزے داروں کے جھرمٹ میں دستے دعا اٹھانے والا، روزے داروں کے جھرمٹ میں بیٹھ کر نماز ادا کرنے والا، فرمایا رب انہیں بھی محروم نہیں رکھے گا، روزے داروں کا صدقہ خدا ان پر بھی کرم فرما دے گا۔ حضور نے ایک مثال دے کر سمجھایا۔ حضور نے فرمایا کہ وہ عورت جس کو ماہانہ خون آیا، پیریڈ کا ڈیوریشن ہو جس عورت کا، خواہ وہ بچے کی ولادت کی وجہ سے ہو، نفاس ہو، یا منتھلی کورس ہو جس کو حیض کہتے ہیں، فرمایا لیکن عید کا دن ہو، توجہ کرنا، عید کا دن ہو اور عورتیں نماز پڑھنے کے لیے آئیں، اور وہ عورت جو پاک نہیں ہے، جس پر نماز فرض نہیں ہے، فرمایا اگر وہ عورت آ جائے، وہ صف کے اندر کھڑی نہیں ہوگی، وہ تنہا پیچھے کھڑی ہوگی، لیکن میرا رب اسے بھی محروم نہیں رکھے گا، روزے داروں کی برکت سے خدا اسے بھی عطا فرمائے گا۔ آپ دیکھیں کہ حضور نے کس مثال سے سمجھایا، کتنے سیرت انداز میں بات سمجھائی۔ فرمایا وہ عورت جس پر نماز فرض نہیں، حالت خاص میں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اتنا بڑے کرم برساتا ہے، اتنا بڑے کرم برساتا ہے کہ جو نماز نہیں پڑھ سکتا لیکن پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا، میرا رب اسے بھی محروم نہیں رکھے گا، دامن رحمت میں رحمت ڈال دے۔ تو جس نے روزے رکھے ہو، باوضو ہو، 2 رکعت نماز پڑھے گا، تکبیرات پڑھے گا، اللہ سے معافی طلب کرے گا، اپنے دل کو صاف اور پاک کرے گا، جب وہ رب سے مانگے گا تو رب کے کرم کا عالم کیا ہوگا۔ یہ میں نے اس لیے عرض کیا کہ نماز عید کوئی عام نماز نہیں ہے، بڑی اہم نماز ہے، شکرانے کی نماز ہے، اور 2-3 مسائل میں فقہی لحاظ سے تقریر کے انداز سے ہٹ کر آپ کی ضرورت کے لیے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا مسئلہ اس کا تعلق شوال کے مہینے سے، آج شوال کی پہلی تاریخ ہے، یکم شوال ہے، آج کیا ہے؟ شوال کی پہلی تاریخ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، مسلم شریف میں حدیث پاک ہے، میں تبرک کے طور پہ وہ حدیث پاک پڑھتا ہوں تاکہ وہ الفاظ آپ کے کانوں تک پہنچ سکے جو رسول اللہ نے ارشاد فرمائے۔ فرمایا من صام رمضان، جس بندے نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، وہ بندہ حضور کے یہ لفظ سن کر باغ کا جس نے روزے رکھے، فرمایا من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے، اب اس کے چہرے پہ رونق آئے گی جس نے بھوک کو برداشت کیا، کہ میرا رسول فرما رہا ہے کہ من صام رمضان، جس نے ماہ رمضان کے روزے رکھے۔ اگلے جملے پر غور کرنا، فرمایا سما، پھر یعنی روزے رکھ لیے، 30 روزے پورے کر لیے، مہینہ پورا کر لیا، فرمایا سما، پھر اتبعہ، اس روزوں کے پیچھے لایا، اتبعہ، ان روزوں کے پیچھے لایا۔ روزے تو پورے ہو چکے ہیں، 30 روزے پورے ہو گئے، مہینہ پورا ہو گیا، مدت پوری ہو گئی، اب حضور کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ فرمایا من رمضان صام رمضان، جس نے رمضان کے روزے پورے کر لیے، سما، پھر اتبعہ، اس کے پیچھے لایا، ان روزوں کے پیچھے لایا، کیا؟ بے ستے من الشوال، شوال کے 6 روزے
माह शवाल के पीछे ले आया, 30 पूरे कर लिए और 6 रोजे और शवाल के रख लिए। आगे सुनना, हुजूर ने क्या फरमाया? फरमाया काना का सौम दहर, उसको इतना सवाब मिलेगा जिसने सारा जमाना रोजा रखा। तवज्जो से, ये जो महीना, आज तो ईद का दिन, आज रोजा हराम है। ईद के दिन रोजा हराम होता है, नहीं रखा जा सकता। हाँ, बड़ी ईद हो या ये मसाइल का पता होना चाहिए। ईद के दिन रोजा घंटे का भी नहीं रखा जा सकता। बाद लोग जाहिल होते हैं, वो बड़ी ईद पे कहते हैं कुर्बानी तक के लिए रोजा है। ईद पे रोजा हराम है। हाँ, छोटी ईद हो या बड़ी हो, ईद का दिन गुजर जाए, उसके बाद आपके पास एक महीना है शवाल का। हुजूर ने फरमाया शवाल के दिनों में से सिर्फ 6 रोजे रख लें। कितने? 6। फरमाया उसको इतना सवाब मिलेगा कि गोया उसने काना का सौमित दहर के पूरा जमाना उसने रोजे रखे। कहो सुभान अल्लाह। अब वो रोजे किस तरह रखने हैं? 6 टोटल रखने हैं। आप किसी दिन 1 रख ले, फिर वक्फा कर ले, फिर 1 रख ले, फिर वक्फा कर ले, फिर 1 रख ले, मौसम अच्छा आ जाए रख ले, आपकी सेहत अच्छी हो रख ले, कोई मसरूफियत ना हो तो रख ले। तो टोटल 6 रोजे आप माह शवाल में रखें। ये जो महीना अब जारी है, आज के बाद, आज नहीं रख सकते, आज के बाद आप 6 रोजे रखें। किसी वक्त भी रख लें, इकट्ठे रख लें, नागे से रख लें, अच्छा मौसम देकर रख लें, अपनी सेहत और मसरूफियात को देखकर रख लें। फरमाया 6 रोजे रखे, काना का सौम दहर, ऐसे है जिसने पूरा समाना उसने रोजे रखे। इसका मतलब उलमा ने लिखा है, बड़ी टेक्निकल बात आपको बताने लगा हूं। आपके आने का मकसद पूरा होगा और आप इंस्पायर होंगे, सोचेंगे इसका क्या मतलब है कि पूरा समाना उसने रोजे रखे। अगर 6 रोजे रख ले, इसको एनालिसिस किया है उलमा ने। आलिम वैसे नहीं होते, अल्लाह ने उनको बड़ी सलाहियतें दी होती है, बड़ी लियाकत और काबिलियत और इस्तेदाद अता की होती है। फरमाया 30 रखे और 6 और कितने हो गए? बोलिए 30 तो महीना है ना, तो अगर 29 भी रखें तो अकाउंट 30 ही होंगे। ये भी मसला है। अगर रमजान शरीफ के महीने में 29 रोजे हो जाते हैं, उलमा ने लिखा है कि आपको सवाब 30 का ही मिलेगा, कि वो कुदरत का सिस्टम है, आपको महीने का सवाब मिलेगा। 30 रोजे आपने रखे और 6 आपने शवाल के रखे, कितने हो गए? उलमा फरमाते हैं कि सिर्फ कमली वाले की उम्मत को अल्लाह ने ये खुसूसियत अता की है कि एक नेकी करे तो 10 का, एक करे तो मन जा बिल हसना फलहु अशरु अमसालिहा। फरमाया मेरे महबूब आपकी उम्मत एक नेकी करे, मैं 10 का सवाब अता करूंगा। एक बंदा करेगा, 10 मैं दूंगा। ये कानून किसी नबी की उम्मत के लिए नहीं था। मेराज की शब अल्लाह ने कमली वाले के लिए खास कानून बनाया। फरमाया 5 अदा करेंगे 50 का सवाब अता करूंगा, एक नेकी करेंगे 10 नेकियों का सवाब अता करूंगा। उलमा ने इस ज़ाबिता और कानून के तहत लिखा है कि 30 रोजे रखे माह रमजान के और 6 रोजे रखे माह शवाल के, और इसको ज़रब की 10 से जवाब आएगा 360। गोया जो शवाल के रोजे माह रमजान के बाद रखेगा उसको पूरा साल रोजा रखने का सवाब मेरा रब अता करेगा। ये मतलब है, ये मतलब बात समझ आई। ये हदीस पाक की तशरीह है कि मन साम रमजान सुम्मा अतबाहु बिसित्ता मिन शवाल काना कसौम दहर
فرمایا ماہ رمضان کے روزے پورا کرنے کے بعد یہ نہ سمجھے کہ میں آوارہ ہو گیا، نہیں، جو ٹریننگ لی ہے 1 مہینہ، جو تربیت لی ہے، تدریب لی ہے، اس کی روشنی میں فرمایا جب 6 اور رکھ لیتا ہے 36 ہو جائیں گے، اور قانون ثابتہ شب معراج عطا ہوا کہ 1 کرے تو 10 دوں گا، تو 36 کو 10 سے ضرب دے، ملٹیپلائی کرے تو 360 آئے گا۔ قمری لحاظ سے، چاند کے لحاظ سے دن 360 ہوتے ہیں، سورج کے لحاظ سے دن 365 ہوتے ہیں۔ فرمایا میرے محبوب کے امتی، حضور نے فرمایا میرا پیروکار اگر اس طرح زندگی گزارے گا تو سارا سال روزے کا ثواب عطا کرے۔ آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، آپ کو میں نے اگلا لاہ عمل دے دیا، یہ نہ سمجھنا کہ الوداع۔ حضور نے ایک ٹچ کیا، ایک کنٹینیو کیا ایک معاملے کو، فرمایا 30 رکھیں، 6 اور رکھو، سارا سال روزہ رکھنے کا ثواب خدا تمہیں عطا کرے۔ آپ نے ایک مسئلہ یہ سیکھا، اس رجحان کو آپ نے پیدا کرنا۔ ابھی ہماری ٹریننگ ہے، تازہ دم ہے، ہمیں پتہ ہے کہ روزے ماحول بن گیا ہے، آپ 6 روزے پورے مہینے میں کسی وقت بھی رکھ لیں، آپ کا کام بن جائے گا، سارا سال وضو کا ثواب حضور نے فرمایا۔ اب میں دوسرا مسئلہ کرنا چاہتا ہوں، بڑی توجہ سے آپ نے اس مسئلے کو سننا ہے، وہ ہے یہ فقہی مسائل ہے، تقریر نہیں ہے، یہ صدقہ فطر، صدقہ فطر جسے فطرانہ آپ کہتے ہیں، یہ جو صدقہ فطر ہے نا، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، عمر رسیدہ بھی ہیں، تعلیم یافتہ بھی ہیں، جہاں دیدہ بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، ہوشیار بھی ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم کمزور ہیں، دین کے معاملے میں ہم جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں نا، ایک دوسرے سے بڑھ کر ہیں، امیر بھی ہوں گے، تعلیم یافتہ بھی، شاطر چاکر بھی، کسی کو بات ہی نہیں کرنے دیتے، لیکن دین کے معاملے میں اگر کوئی بات پوچھ لی جائے، کر لی جائے تو بڑی پتلی حالت ہوتی ہے۔ صدقہ فطر کب واجب ہوتا ہے؟ مسئلہ ہے نا، مسئلہ ہے نا، کس وقت واجب ہوتا ہے؟ ہمارے امام، اس لیے میں کہتا ہوں، آپ کی خدمت میں عرض کیا کرتا ہوں، دست بستہ کہ مسجد میں آنے کو رسم نہ بناؤ، اس کو دین کی سمجھ کا ذریعہ بناؤ۔ یہ جو مسجد میں آتے ہو نا، اس کو ایک ٹھیک نہ سمجھو، رسول اللہ نے مسجد کو ایک ادارہ بنایا ہے، ادارہ، انسٹیٹیوٹ، یہاں ہر کام کی تربیت ہے۔ نقصان تو اس وقت ہوا جب یہ مسجد نئے لوگوں کے ہاتھ میں آئی، نالائق لوگ اس پہ قابض ہوئے، دین سے ناواقف لوگ اس مسجد میں آئے، انہوں نے آ کر پھر اپنا ذریعہ معاش بنایا، روزی کا ذریعہ بنایا، اور مسجد کا جو ادارہ تھا وہ پنپ نہ سکا، پروموٹ نہ ہو سکا، اس کی ڈیولپمنٹ نہ ہو سکی، اور وہ فائدے مسجد سے ظاہر نہ ہو سکے جو مسجد سے ہونے چاہیے، ورنہ لشکر مسجد سے تیار ہوتے تھے، مہمان مسجد میں ٹھہرائے جاتے تھے، وفد ڈیلیگیشنز مسجد میں تشکیل دیے جاتے تھے، اور بادشاہوں سے ڈسکس مسجد میں ہوتی تھی۔ مسجد ہمارا صرف سجدہ کرنے کی جگہ نہیں ہے، مسجد ہمارا ایک معاشرتی، ثقافتی، سیاسی، پولیٹیکل اور علمی، ادبی مرکز ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے ہم کو عطا کیا۔ بہت سبحان اللہ۔ مسجد کی تعریف ہو رہی ہے نا، تو کہنا چاہیے سبحان اللہ۔ مسجد جو ہے نا، اس کو ایک ادارہ سمجھنا چاہیے۔ صدقہ فطر واجب ہوتا ہے ہماری فقہ حنفی کے مطابق جس وقت آخری روزہ ختم ہوتا ہے
اور صبح کی اذان کا وقت ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں صبح صادق۔ میں نہیں آپ سے پوچھتا، صبح بھی دو قسم کی ہوتی ہے، صبح بھی ایک ہے صبح کاذب جھوٹی صبح، اور ایک ہے صبح صادق سچی صبح۔ جب سچی صبح ہوتی ہے نا، اور وہ سچی صبح، اس کو اس لیے سچی صبح کہتے ہیں اس وقت کو کہ اس وقت آمینہ کے لال نے کائنات میں قدم ٹکایا اور اس کا نام پڑ گیا سچی صبح آج طلوع ہوئی۔ جس وقت حضور دنیا میں آئے ہیں اس وقت کو کہتے ہیں صبح صادق، آنے والا صادق۔ جس وقت میں آیا وہ وقت صادق۔ صبح صادق جب ہوتی ہے نا، آخری روزے کی، روزے ختم ہوئے، روزے کب ختم ہوئے ہیں؟ ہے کوئی سوال؟ اور راتی اور سیم ڈے حساب کتاب کی غلطی ہے، ٹوٹل کی غلطی ہے، رات میں ختم ہو گیا نا۔ ہمارے امام فرماتے ہیں، امام اعظم حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ عنہ، آپ فرماتے ہیں کہ جیسے ہی صبح صادق ہوگی روزے ختم ہونے کے بعد، صدقہ فطر واجب ہو جائے گا۔ آپ کہیں گے تو ہم نے تو پہلے ادا کر دیا ہے۔ پھر امام صاحب فرماتے ہیں کہ 1 سال بھی پہلے ادا کرے تو ہو جائے گا، اور ساری زندگی ادا نہ کرے تو واجب رہے گا۔ جب ادا کرے گا ادا ہی ہوگا، قضا نہیں ہوگا۔ یہ صدقہ فطر کا مسئلہ ہے۔ اب آپ اس میں سہولت سمجھیں، ایک آدمی شام کو فوت ہو جاتا ہے، ایک آدمی شام کو فوت ہو جاتا ہے، یہ جو شام گزری ہے، پیچھے جو شام گزری ہے، کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، فقہ حنفی کے مطابق اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ کیوں؟ امام صاحب نے فرمایا صبح صادق کے وقت واجب ہوتا ہے، لیکن امام شافعی فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں رات کو واجب ہوتا ہے، جیسے سورج غروب ہوتا ہے واجب ہو جاتا ہے آخری روزے، اور فرماتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ 2 دن پہلے دیا جا سکتا ہے امام شافعی۔ میں اس لیے آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ فقہ حنفی کیا ہے، اور فرماتے ہیں کہ 29، 30 یا 28 ان دنوں میں پہلے دیا جا سکتا ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں نہیں، سارا سال بھی پہلے دے دے، پہلے روزے دے دے، دوسرے عشرے میں دے دے، آخری عشرے میں دے دے، صدقہ فطر ادا ہو جائے گا۔ لیکن واجب ہونے کا جو وقت ہے وہ صبح صادق ہے، اور اس میں انسان کو بینیفیشل قرار دیا ہے، فائدہ دیا ہے۔ فرمایا شام کو فوت ہوگا، برا صاحب پہ پڑ جائے گا، صبح صادق آگے جا کر وقت رکھا تاکہ اس الجھن سے بھی جانے والا بچ سکے۔ آخری بڑی اسی طرح بچے کی پیدائش کا مسئلہ ہے، کوئی بچہ 12 بجے کے بعد پیدا ہوتا ہے، اس میں صدقہ فطر ہوتا ہے، اور خیر ہوگا تو ہمارے امام کے نزدیک صدقہ فطر ہے۔ یہ مسائل انسان کو سیکھنے سے تعلق رکھتے ہیں، اور صدقہ فطر کا ریٹ ہے 170 روپے۔ 100 ہاں روزے رکھے ہیں یا نہیں رکھے؟ توجہ سے سنیں بات، ہاں روزے رکھے ہیں یا اس کی 2 ٹیکنیکلی وجوہات ہیں، فنی لحاظ سے 2 معاملات ہیں صدقہ فطر کے۔ آپ لوگ میری طرف توجہ کریں۔ پہلی اس کی وجہ یہ ہے صدقہ فطر کی کہ فرمایا طہرن للصیام، روزے میں جو گڑبڑ ہو جاتی ہے نا، کہیں آنکھ نے گڑبڑ کر دی، کہیں کان نے گڑبڑ کر دی، کہیں زبان نے گڑبڑ کر دی، جھوٹ نکل گیا، غیبت ہو گئی، کان سے کوئی غلط بات سن لی، آنکھ سے کوئی غلط چیز دیکھ لی، حضور نے فرمایا طہرن للصیام، فرمایا صدقہ فطر ادا کیا کرو، تمہارے روزے کی ساری میل کچیل اس صدقہ فطر کی برکت سے خدا صاحب فرماتا ہے۔
آپ 170 روپے دے رہے ہیں اور آپ کے روزے کو پالش کر دیا گیا، آپ کے روزے کو پاک کر دیا گیا، آپ کے روزے سے گند مند ساری پالیوشن آلودگی تلویث دور کر دی گئی۔ اتنا پیارا دین ہے اسلام۔ فرمایا آؤ دل کھول کر راہ خدا میں صدقہ فطر ادا کرو، تمہارے روزوں میں جو خامیاں رہ گئی ہیں رب وہ پاک کر دے۔ کرنا چاہیے، یہ ایک وجہ ہے، کرنا چاہیے یا نہیں؟ 170 روپے دینے سے اتنا بڑا کام ہو سکتا ہے؟ نیانے کو دئیے تو وہ راضی نہیں ہونا۔ آپ ایک بندے کے 170 روپے دیں گے، پورے مہینے کے روزوں میں جو خامیاں ہیں اس انفاق کی وجہ سے۔ دوسری وجہ یہ ہے، بڑی قابل توجہ بات ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ واحد اسلام ایک ایسا دین ہے جو ہر موڑ پہ غریب پروری کا درس دیتا ہے۔ غریب پروری کا درس دیتا ہے، غریب نواز ہے اسلام، غریب نواز ہے۔ فرمایا حضور نے نماز عید ادا کرنے سے پہلے فطرانہ کلیئر کر دو، اور یہاں تک فرمایا اگر کوئی نہیں ادا کرتا تو وہ عید پڑھنے نہ آئے۔ اگر کوئی صدقہ فطر ادا نہیں کرتا، وارننگ تھی، فرمایا وہ ہماری عیدگاہ میں نہ آئے، صدقہ فطر ادا کر کے آئے۔ کیا مطلب؟ پاک صاف اپنے روزوں کو کر کے آئے، پھر دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، پھر دیکھے رب کیا اسے عطا کرتا ہے۔ اسلام غریب نواز ہے، اسلام یہ چاہتا ہے آپ پہلے غریبوں کو مینج کریں، آپ پہلے سوسائٹی میں ضرورت مندوں کا خیال کریں۔ اسلام چاہتا ہے آپ نادار، بے آسرا، بے سہارا لوگوں کا خیال کریں۔ اپنا خیال کرنے سے بھی پہلے اسلام غریبوں کا خیال کرتا ہے۔ اس لیے صدقہ فطر۔ تیسری بات جو ٹیکنیکلی آپ سے کرنا چاہتا ہوں، تقریر کے اس لیے میں نے کہا کہ تقریر نہیں، مسائل۔ واحد اسلام مذہب ہے، واحد اسلام مذہب ہے جس میں تہوار کا تعلق، یہ جو ہماری سیلیبریشن ہے عید کی، آج ہم عید منا رہے ہیں، عید ہے نا، آج عید ہے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد عید پڑھیں گے۔ واحد اسلام ایسا مذہب ہے، ایسا دین ہے کہ جس میں تہوار کا منانا کنیکٹڈ کیا گیا ہے عبادت کے ساتھ، عبادت کے ساتھ جوڑا گیا اسے عبادت کے ساتھ۔ چھوٹی عید ہے عبادت، بڑی عید ہے چھوٹی عید پر آپ کیا کرتے ہیں؟ فطرانہ دیتے ہیں، اور بڑی عید پر کیا کرتے ہیں؟ گوشت دیتے ہیں۔ چھوٹی عید پر آپ فطرانہ دیتے ہیں اور بڑی پر قربانی دے کر لوگوں کو گوشت دیتے ہیں۔ آپ نہیں سمجھ رہے اسلام کا مزاج، آپ کے ذہن میں نہیں بات اتر رہی کہ بڑی عید ہو تب بھی، چھوٹی عید ہو تب بھی اسلام غریب کو نوازنے کا حکم دیتا ہے۔ اسلام غریب کو نوازنے کا حکم دیتا ہے۔ ایک اور ٹیکنیکلی بات آپ کو بتا دوں، کبھی میں ویسے کہتا نہیں آپ کو، لیکن ڈھونڈو گے روحے زیبا لے کر، کبھی آپ کو پتا چلے گا کہ ان مسائل کی حقیقت کیا ہے۔ چھوٹی عید کا تعلق بھی قرآن سے ہے، سبحان اللہ۔ چھوٹی عید کا تعلق قرآن سے ہے، قرآن اترا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ چھوٹی عید کی خوشیوں میں ایک خوشی یہ بھی ہے کہ اللہ نے ہم کو قرآن دیا ہے۔ ماہ رمضان میں قرآن اترا اور اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں کہ اللہ تیرا شکر ہے تو نے کتاب دی ہمیں ماہ رمضان میں۔ بڑی عید کا تعلق بھی قرآن سے ہے،
چھوٹی عید کا تعلق بھی قرآن سے ہے اور بڑی عید کا تعلق بھی قرآن سے ہے. چھوٹی عید کا تو تعلق سمجھ آیا کہ قرآن اترنا شروع ہوا 27ویں کو یا 21 رمضان کو حضور غار حرا میں کہ جبریل آئے قرآن اترنا شروع ہوا. ٹھیک ہے، ہم خوشی کرتے ہیں کہ اللہ نے کتاب دی ہے، عید مناتے ہیں. عید کا تعلق قرآن سے کیسے ہے؟ قرآن اترنا مکمل ہوا ہے بڑی عید پر. سبحان اللہ. قرآن نازل ہونا شروع ہوا ہے چھوٹی عید پر اور قرآن نازل ہونا بند ہوا ہے بڑی عید پر. تو گویا ہماری عیدیں کنیکٹڈ ہے، جڑی ہوئی ہے، ایسوسیٹ ہے قرآن کے ساتھ. اور یہ پیغام دیا جا رہا ہے کہ تم عید مناؤ، لیکن یاد رکھو ایک عید پر تمہیں قرآن دیا جا رہا ہے اور دوسری عید پر قرآن مکمل کیا جا رہا ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اس لیے عید ایک پیغام ہے کہ قرآن کو نہیں چھوڑنا. بے شک عید ایک پیغام ہے کہ قرآن کو نہیں چھوڑنا. عید پیغام ہے کہ غریب کا خیال رکھنا ہے. عید پیغام ہے نرمی کا. عید پیغام ہے خدا کی کبریائی بیان کرنے کا کہ اللہ بڑا ہے، بے شک میں بڑا. نہیں. میں کلوزنگ کی طرف آتا ہوں. میں ویسے 6 بجے کا آیا ہوں اس وجہ سے، تو انہوں نے 8 کا ٹائم اناؤنس کر دیا تھا. میں تو بس فجر سے پہلے تیار ہو گیا، جیسے فجر کھڑی ہے تو بس نکل آیا. لیکن اگر ایک بندہ بھی میری بات کو پک کر گیا تو میں مطمئن. بندہ آزاد محتاج نہیں ہے اسی چیز کا. ایک بندے نے بھی اگر میری بات کو پک کر لیا، مسائل کو سیکھ لیا تو میں اپنی جگہ مطمئن ہوں. میں نے کبھی نہیں سوچا یہ سارے میں صحیح کر دوں گا، نہیں. ہم ہمیشہ میں یہ دعا کر کے آتا ہوں، یا اللہ جو میں بات کروں اگر ایک بندے کے دل میں بھی اتر جائے تو میری بخشش کا ذریعہ بنا دیں. مسائل قرآن مجید کا دامن نہیں چھوڑنا. روزے 6 رکھنے ہیں، رکھو گے انشاءاللہ. کوئی مشکل نہیں، رکھنے آپ نے. کوشش کرنا جمعرات کا اور پیر کا ہو. جمعرات کا اور دوہرا فائدہ ہوگا. آپ کا روزہ بھی ہو جائے گا، سنت مصطفیٰ بھی ادا ہوگا. سنت مصطفیٰ بھی. آپ ایک اور کام کریں، 1-2 منٹ اوپر ہو جائے، زیادہ نہیں ہے. آپ ایک کوشش کریں، اور میری یہ آزمودہ ہے بات، آپ خدا نے جو آپ کو دیا، جس کا یہ عقیدہ ہے نا کہ دیا مجھے خدا نے ہے، میں اس سے بات کر رہا ہوں. جو یہ کہتا ہے نا کہ میرا ہنر ہے، میرا علم ہے، میرا تجربہ ہے، میری سوچ ہے، میرا کمال ہے، وہ قارون ہے. قرآن کہتا ہے یہ لفظ جو کہتا ہے نا، اسی محنت بڑی کی تھی، ساڑھے تو وقت کے قانون کے نہ جان دے، اسی دن رات گھوٹے ٹھا کے محنت کی ہے، تاں جو ہے. قرآن کہتا ہے یہ قارون کی سوچ ہے. سمجھ آئی ہے؟ کئی لوگ نے انہوں نے گل کریے نے تو آندے نے تو کی پتہ پاوے ہو گیا، مر گئے ہیں، ڈٹھے گئے ہیں، تسی آندے بینج ہو گیا. یہ قارون کی سوچ ہے. مسلمان کی سوچ کیا ہے کہ میرے اللہ نے مجھ پر فضل کیا، میرے اللہ نے مجھ پر فضل کیا ہے. جو آپ کو اللہ نے دیا ہے، علم، دانا پھکا، تجربہ، سوچ، اچھی بات، اچھا مشورہ، یہ اچھی صحت، اولاد، یہ سارا کچھ رزق میں آتا ہے. ممکن ہے کہ کسی کو اللہ نے علم دیا ہو، دولت نہ دی ہو. ممکن ہے کسی کو دولت دی ہو، اولاد نہ دی ہو. کوئی آدمی مسلمان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے رب نے مجھے کچھ نہیں. کوئی کہہ سکتے ہیں؟ ہر کسی کو رب نے کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے. اور میں ایک جملہ کہتا ہوں
کہ اللہ نے ہر بندے کی عزت کا ایک بہانہ بنایا ہے. کسی کو ٹیکنیکلی کوئی چیز دے دی ہے وہ اس کے ذریعے مشہور ہے, کسی کو علم دے دیا, کسی کو فن دے دیا, کسی کو حکمت دے دی, کسی کو کوئی. اللہ نے ہر بندے کو کچھ نہ کچھ دیا. سنہری اصول یاد رکھیں, جو بھی آپ کو رب نے دیا ہے اگر آپ اس کے دیے میں سے دیتے ہیں تو اللہ پیچھے سے اور دیتا ہے, اللہ پیچھے سے. لیکن اگر آپ اس کے دیے ہوئے میں سے نہیں دیتے اللہ روک دیتا ہے. اللہ یہ ویسے میں ضمن بات کرنے لگا ہوں, کسی کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے لیکن میں سیکھنے کے لیے کرنے لگا ہوں. آج اب محمد رفیق اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ عبداللہ شریف والے کے اچانک پہلے بھی سال ہو گئے, وہ گاڑی میں بیٹھنے لگے تو ایک بکرا درخت کے ساتھ باندھا ہوا تھا, تو وہ میں کر رہا تھا. تو ان کے ساتھ ان کا جو خادم خاص تھا نا عنایت اللہ, اس کو فرمانے لگے کہ عنایت اللہ یہ کیا کہہ رہا ہے. تو عنایت اللہ کی تو اپنی سوچ ہے. اس نے کہا جی اس کو بھوک لگی ہے, یہ چارہ مانگتا ہوگا. فرمایا نہیں. ان کے الفاظ میں تو را سکتا. فرمایا نہیں عنایت اللہ یہ بھوک کی وجہ سے چارہ نہیں مانگ رہا, یہ جو میں کر رہا ہے نا یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے ذبح کرو پیچھے اور آ رہے ہیں, مجھے ذبح کرو پیچھے, مجھے ذبح کرو پیچھے اور آ رہے ہیں. جو آپ کو اللہ نے دیا ممکن ہے آپ اچھا لفظ بول سکتے ہیں. آپ کسی بیمار کو سی کے لیے جائیں, بیٹھ کر اسے کہیں یار لا باس فی ہے لا حرج فی ہے اور جڑا بن ستے خیران. ممکن آپ کا ایک سنگل ورڈ اس کے دل کو پہنچتا ہے. جو بھی فن صلاحیت اللہ نے آپ کو دی اس میں سے ڈلیور کریں. تجربہ کر کے دیکھ لیں, اگر نقصان ہوا تو مجھے آ کر پکڑ لیں. میرے اللہ نے یہ قانون بنایا, فرمایا جو دیے ہوئے میں سے دیتا ہے میں اس کو دیتا ہوں. مجھے 18 سال ہے یہاں آپ کو جمعہ پڑھاتے ہوئے, 17-18 سال ہے جو بھی ہے. میں نے جمعہ کے موقع پر, عید کے موقع پر, کسی ختم کے موقع پر, کسی جنازہ کے موقع پر کبھی بخل نہیں کیا. دل کھول کر جو اللہ نے مجھے دیا ہے وہ علم تقسیم کیا. اور میرے اللہ نے اتنا یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ کبھی سوچ میں بھی نہیں ہوتا اور کتاب سے مسئلہ مل جاتا. آپ آزما کر دیکھیں, آپ کو جو اللہ نے دیا ہے وہ آج سے دینا شروع کریں, آج سے شروع کر دیں. آپ کو عقل دی ہے تو عقل کسی کو سمجھائیں. آپ کو علم دیا ہے, کوئی نہ کوئی چیز تو اللہ نے آپ کو دی ہے نا, اس کو آگے ڈلیور کریں. یہ سب سے بڑی عید ہے. رسول اللہ نے یہی بتایا تھا. حضور جا رہے تھے عید پڑھانے کے لیے, روز کرتا ہوں عید پڑھانے کے لیے, تو بچے کھیل رہے تھے, سارے بچے حضور کو ملے. ایک بچہ بڑا افسردہ تھا. حضور نے فرمایا یار تیری پریشانی کا کیا سبب ہے, اسٹیٹس دیکھیں. ہم تو جناب تھوڑی سی گاڑی آ جائے نا تو ہم تو سلام نہیں کہتے. کالے شیشوں والی گاڑی مل جائے تو ہم تو بندے کو بندہ نہیں سمجھتے. سٹیٹس دیکھیں کہ پوری مخلوق سے افضل انسان. سبحان اللہ. اور بچے کھیل رہے تھے, سرکار سب کو عید ملے. جب عید ملے ایک بچے کو افسردہ پایا, غمگین پایا. یار جج کرو میں فلاں سے عید ملا ہوں, وہ کس کنڈیشن میں ہے. تو فرمایا بیٹا تجھے کیا ہے. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر دیکھو نا, کپڑے نہیں تھے, پرانے تھے. بھائی اچھا میرے کپڑے نہیں ہیں. یا رسول اللہ نہیں. عرض کی یا رسول اللہ صرف بات کپڑوں تک نہیں ہے, میری تو ماں بھی نہیں ہے, میرا تو باپ بھی نہیں ہے, میری تو بہن بھی نہیں ہے, میرا تو بھائی بھی نہیں ہے. یا رسول اللہ خدا نے مجھے ظاہری سہارا دیا ہی نہیں ہے کوئی. اب فقط ڈلیور کرنے کا. رسول اللہ فرمایا اچھا
کپڑے تجھے ملیں گے حسن حسین والے، ہائے 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 یہ ڈلیور ہے۔ کپڑے تجھے علی کے بچوں کے، فاطمہ کے، نور نصر کے ملیں گے، اور باپ کملی والا اور ماں عائشہ، بہن فاطمہ، فرمایا جو جو تو محرومی کا شکار ہے میں اللہ کا رسول تجھے دینے کے لیے تیار ہوں۔ سبحان اللہ، آئے دنیا انسان کی تاریخ میں بتائے کہ کسی نے اس طرح کسی کو عطا کر کے دکھایا ہو۔ حضور نے سینے سے لگایا، فرمایا آج کے بعد تیرا باپ میں ہوں، ماں عائشہ ہے، بہن فاطمہ ہے، بھائی علی ہے، آؤ۔ اس طرح ڈلیور کرنے کا نام عید ہے، دینے کا نام عید ہے، بانٹنے کا نام عید ہے، فریض کرنے کا، قابض ہونے کا نام عید ہے۔ نہیں ہے، آپ نے ابھی مسافہ کرنا ہے، عید کے بعد کرنا ہے، کرنا ہے، ملو گے سارے، ملنا ہے ایک دوسرے سے، اور رسمن نہ ملنا، دینن ملنا، صاف ہو کر اچھے ہو۔ میں ایک سوال کر کے گفتگو، میں ویسے تھکا ہوا ہوں، میں آخری اشرا سارا میرا تقریروں میں گزرا دن رات، لیکن اس کے باوجود میرا جی چاہتا ہے کہ لوگ باہر سے بھی آئے ہوتے ہیں کچھ نہ کچھ۔ میں ایک مسئلہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ لیتے ہیں السلام علیکم، آپ بتا سکتے ہیں کہ السلام علیکم لیتے وقت کیا کہنا چاہیے؟ ایک کو کہنا چاہیے نا السلام علیکم، ایک جلدی ہاتھ نہیں چھوڑانا چاہیے۔ یا آپ نے جمعے کے موقع پہ دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو کہ میں ہاتھ جلدی نہیں چھوڑتا، چکا دیتا ہوں، پھر پوچھتا بھی ہوں کہ کیا حال ہے۔ یہ ویسے نہیں ہے، یہ حضور کی سنت ہے، سبحان اللہ، یہ حضور کی سنت ہے، جلدی ہاتھ مسلمان سے نہیں چھڑانا چاہیے، اور مصافحہ کرتے وقت کہنا چاہیے السلام علیکم۔ لیکن حضور نے ایک اور طریقہ بھی بتایا، آپ دلی میں کہہ لیں کہ جب آپ کسی سے مصافحہ کرتے ہیں کہیں السلام علیکم، بات حضور نے فرمایا کہ دعا پڑھا کر۔ ایک مولوی کی لوڑ ہے کہ نہیں؟ مولوی چاہیے ہوتا ہے یا نہیں؟ حضور نے فرمایا دعا یہ پڑھے مسلمان، یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ مینوں بھی بخشے تے اللہ تینوں بھی بخشے، اللہ مینوں بھی بخشے تے اللہ نہیں آؤں عربی۔ السلام علیکم، بات کریں، حال پوچھیں، جدا ہونے لگے کہہ دیں جا، اللہ تیری بھی بخشش کرے، اللہ میری بھی بخشش کرے۔